اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 13 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر 13 میں مرکبات ناقصہ کو شروع کیا گیا تھا اور مرکب ناقص کو ڈیفائن کیا گیا کہ مرکب ناقص کم از کم 2 الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس سے بات پوری نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں کہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرکب تام کے مقابلے میں ہے۔ مرکب تام سے مراد جملہ ہے اور مرکب ناقص سے مراد جملہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مرکب ناقص جو ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور 4 ایگزامپلز سامنے رکھ کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس میں اشارے کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایسا مرکب اشاری کہلاتا ہے، اور اس کی ایگزامپل یہ لڑکا آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ مرکب ناقص کی دوسری قسم بتائی گئی جس میں صفت استعمال ہوتی ہے، وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل نیک لڑکا آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ مرکب ناقص کی تیسری قسم مرکب اضافی بتائی گئی، اور یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو آپ دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل آپ زید کا لڑکا یہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور مرکب ناقص کی آخری قسم جو بتائی گئی اس لیکچر میں وہ یہ تھی کہ ایسا مرکب ناقص جس میں پریپوزیشنز استعمال ہوں، اور پریپوزیشنز کو چونکہ حروف جارہ کہا جاتا ہے لہٰذا ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوں مرکب جاری کہلاتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل لڑکے کے لیے آپ اردو زبان میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ ان 4 ایگزامپل سے 4 قسم کے مرکبات ناقصہ ہمارے سامنے آئے، اور ان چاروں مرکبات ناقصہ کی مختلف ایگزامپلز آپ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اردو میں بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اردو میں ایک مرتبہ بنا لیں گے تو پھر آپ کو انہیں عربی میں بنانا بھی آ جائے گا، اور جب عربی زبان میں انہیں کنسٹرکٹ کرنا آپ کو آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان مرکبات کی آپ کو پہچان ہو جائے گی، اور قرآن مجید میں جہاں بھی وہ مرکبات ناقصہ استعمال ہوں گے آپ ان کو پہچاننے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے کہ کم از کم 2 اسماء کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے، اور اس کی ایگزامپل رکھی گئی ہے نیک لڑکا، سست آدمی، محنتی لڑکی، زرد گائے، کالا پتھر، گونگی عورت اور سب سے بڑی لڑکی۔ تو آپ مختلف قسم کے مرکب توصیفی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صفت جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اور صفات میں کلرز بھی آتے ہیں، اور صفات میں انگریزی زبان میں جو ہم ایڈجیکٹیوز کی ڈگریز پڑھتے ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔ تو انگریزی کا جو پارٹ آف سپیچ ایڈجیکٹیو ہے وہ صفت کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا ایڈجیکٹیو میں جو آ سکتا ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل اچھی طرح واضح ہونی چاہیے۔ مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے اسے صفت کہا جاتا ہے۔ مثلا مرکب توصیفی نیک لڑکا میں لڑکا موصوف ہے جبکہ نیک صفت ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ بتائی گئی کہ اردو اور انگریزی ترکیب میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں اچھا لڑکا، تو نوٹ کیجئے گا اچھا جو ہے یہ صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ اچھے لڑکے کی انگریزی ہے گڈ بوائے، تو گڈ ایڈجیکٹیو کو ہم پہلے لا رہے ہیں اور بوائے موصوف کو بعد میں لا رہے ہیں۔ عربی زبان میں ترتیب اس کے برعکس ہوتی ہے، عربی زبان میں موصوف کو پہلے لایا جاتا ہے اور پھر صفت اس کے بعد لائی جاتی ہے۔ گویا جب بھی آپ اچھا لڑکا یا گڈ بوائے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے نا تو آپ لڑکے کی عربی پہلے لکھیں گے یا بولیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی صفت جو ہے وہ اچھا لائیں گے۔ مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب میں، بہت ہی آسان قاعدہ ہے جی۔ اس میں صرف ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت جو کہ بعد میں آتی ہے موصوف کے، وہ اسم کے 4 پہلوؤں میں، 4 پہلو کون کون سے؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب، ان 4 پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرتی ہے۔ یہی بات کتاب میں دی جا رہی ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی وسعت کے اعتبار سے بھی تابع ہوتی ہے،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے، موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے۔ عدد کے اعتبار سے موصوف اگر واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو تو صفت بھی بالترتیب واحد، مثنیٰ یا جمع استعمال ہوتی ہے۔ جنس کے اعتبار سے مطابقت کیا ہے؟ جنس کے اعتبار سے مطابقت یہ ہے کہ موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، اور موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اب رہے گا چوتھا اور آخری پہلو اعراب کا، تو اعراب کے اعتبار سے بھی صفت موصوف کو فالو کرتی ہے۔ موصوف جس اعرابی حالت میں ہوتا ہے صفت بھی اسی اعرابی حالت میں استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ دو کالمز میں 6 مرکب توصیفی کی ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کالم میں موصوف مذکر ہے، ہاں واحد بھی ہے، مثنیٰ بھی ہے، جمع بھی ہے، اور دوسرے کالم میں موصوف مؤنث ہے، ہاں واحد بھی ہے، مثنیٰ بھی ہے، جمع بھی ہے۔ اس اعتبار سے ان کی صفات لائی گئی ہیں، تو نیک لڑکا اس کی عربی لکھی گئی ہے الولد الصالح۔ تو الولد دیکھیں لڑکا ہے، معرفہ استعمال کیا گیا ہے، مرفوع استعمال کیا گیا ہے، مذکر ہے اور واحد ہے، لہٰذا اس کی صفت الصالح بھی معرفہ، مرفوع، مذکر اور واحد کے طور پر آئی ہے۔ دو نیک لڑکے الولدان الصالحانی، الولدانی موصوف ہے، الصالحانی صفت ہے، اور چاروں پہلوؤں میں صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ تیسری ایگزامپل نیک لڑکے الاولاد الصالحون، تو الاولاد موصوف ہے اور الصالحون اس کی صفت ہے، اور الصالحون صفت جو ہے یہ چاروں پہلوؤں میں اپنے موصوف الاولاد کے مطابق استعمال ہوئی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ یہاں پر کہ وہ کہتے ہیں جی الاولاد تو مرفوع میں نظر آ رہا ہے، لیکن الصالحون جو ہے یہ تو مرفوع نہیں ہے۔ تو اعراب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر اسم کا اپنا اعراب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ واحد اسم کا اپنا اعراب ہے، مثنیٰ کا اپنا ہے، جمع سالم کا اپنا ہے، اور جمع سالم میں مذکر کا اپنا ہے، مؤنث کا اپنا ہے، اسماء اشارہ کا اپنا اعراب ہے، ضمائر کا اپنا اعراب ہے، اسماء موصولہ کا اپنا اعراب ہے۔ تو اسم کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اسم ہے کیا۔ جب آپ نے پہچان لیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اعراب کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ الاولاد جمع مکسر ہے، جمع مکسر کا اپنا اعراب ہے۔ جمع مکسر جو ہے مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے، مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے، جبکہ جمع سالم مذکر جو کہ الصالحون ہے اس کا اپنا اعراب ہے، یہ مرفوع اونا کی آواز کے ساتھ آتا ہے اور منصوب اور مجرور اینا کی آواز کے ساتھ آتا ہے۔ تو دیکھیں دونوں مرفوع ہیں، ایک جمع مکسر ہے، ایک جمع سالم مذکر ہے تو جمع نا۔ ہم نے یہی کہا ہے نا کہ چاروں اعتبارات سے صفت موصوف کو فالو کرے گی، تو عدد کے اعتبار سے فالو کر رہی ہے۔ یہ شرط ہم نے نہیں لگائی کہ اگر موصوف جمع مکسر ہوگا تو صفت بھی جمع مکسر آئے گی، ایسی کوئی قید نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مین قید ہے کہ اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، ہاں مذکر ہے تو مذکر جمع، مؤنث ہے تو مؤنث جمع۔ نیک لڑکی کی عربی دیکھ لیں، البنت الصالحۃ، دو نیک لڑکیاں، البنتان الصالحتان، اور نیک لڑکیاں البنات الصالحات۔ یہاں پر نوٹ دیا گیا ہے ایک، جو کہ لیکچر میں ذکر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس نوٹ کو خاص طور پہ لیکچر نمبر 14 میں ذکر کر کے اس کی پریکٹس کرائی گئی تھی، لیکن ہم کتاب کی ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں، تو یہیں پر یہ میں بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل سے مراد کیا ہے؟ انسان، جن اور فرشتے عاقل ہیں، باقی سب غیر عاقل ہیں۔ تو مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، صفت اس کی واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے۔ ایگزامپلز دیکھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں پہلی ایگزامپل ہے ابواب مفتوحۃ۔ ابواب جو ہے اس کی پہلے ہم اردو رکھ لیتے ہیں سامنے۔ اردو ہے جی کھلے دروازے، کھلے ہوئے دروازے، اوپن ڈورز۔ تو دروازے پہلے آئیں گے، دروازوں کے لیے ہم نے ابواب کا لفظ رکھا ہے، اور ابواب جمع ہے غیر عاقل کی، لہٰذا اس کے لیے جو صفت آ رہی ہے، اوپن کی عربی ہوتی ہے مفتوح، تو اس کی جمع نہیں استعمال ہوئی بلکہ مفتوحۃ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے، اس لیے کہ ابواب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ یہاں پر مفتوحات بھی آ سکتی تھی، لیکن پوائنٹ یہ نوٹ کروایا گیا کہ عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح صحف مطہرۃ، اس پر غور کریں، صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا صفت آپ دیکھ لیں آگے واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے، مطہرۃ، صحف مطہرۃ، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا۔
تیسری ایگزامپل ہے ایام معدودۃ، ایام غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت معدودۃ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ ہاں جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، لہٰذا آپ آگے دیکھ رہے ہیں ایام معدودات، تو معدودات جو ہے یہ جمع استعمال ہوئی ہے، جمع مؤنث، اور دونوں طرح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے کنسٹرکشن، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اگلی ایگزامپل ہے اشہر معلومات، یہ بھی قرآن سے ایگزامپل لائی گئی ہے۔ اشہر جو ہے یہ شہر کی جمع ہے، شہر کے معنی مہینے کے ہوتے ہیں، اور اس کی صفت آ رہی ہے معلومات جو کہ جمع مؤنث ہے۔ اور آخری ایگزامپل دی گئی ہے بقرات سمان، سورہ یوسف سے۔ بقرات جو ہے یہ بقرہ کی جمع ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ جمع مکسر آئی ہے سمان، جو کہ سمینہ کی جمع ہے۔ سمین عربی زبان میں موٹے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی مؤنث سمینہ سین کے ساتھ یہ موٹی ہوگا، اور سمینہ کی جمع جو ہے وہ سمان آ رہی ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ، یعنی اگر آپ کا موصوف نکرہ ہونا تو اردو زبان میں آپ ترجمہ کرتے وقت موصوف کے ساتھ ایسا اور معرفہ موصوف کے ساتھ وہ جیسے الفاظ لگا کر کریں گے۔ جیسے اگر ہونا ولد صالح، تو ہم اس کا ترجمہ کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں، ایسا نیک لڑکا، ایسا نیک لڑکا، اور الولد الصالح کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں وہ نیک لڑکا، یعنی ایک تو ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور اگر اس کو اور واضح کرنا چاہتے ہیں اردو میں تو ایسا اور وہ جو ہے یہ تو موصوف کے ساتھ لگا دیا نا، اپنے صفت کے ساتھ جو کا لفظ لگا کر ترجمہ کرتے ہیں۔ ولد صالح ایسا لڑکا جو نیک ہے، الولد صالح وہ لڑکا جو نیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ مشق میں پہلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں، تو مرکب توصیفی دیے گئے ہیں، اردو میں آپ نے ان کی عربی بنانی ہے۔ تو پہلی کنسٹرکشن ہے نیک آدمی، اس میں آدمی موصوف ہے، نیک اس کی صفت ہے، آدمی پہلے لایا جائے گا۔ اور اردو کنسٹرکشن میں چونکہ ایک کوئی ایسا لفظ نہیں لگا ہوا، لہٰذا آپ موصوف کو معرفہ ہی استعمال کریں گے، اور ساری کنسٹرکشن ہم مرفوع بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ منصوب یا مجرور کسی نہ کسی وجہ سے ہی ہوں گی۔ آدمی الرجل اور نیک الصالح، تو کنسٹرکشن بن جائے گی الرجل الصالح۔ اچھا لڑکا الولد الحسن، حکمت والا قرآن القرآن الحکیم، سیدھا راستہ الصراط المستقیم۔ تو سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں الصراط المستقیمہ استعمال ہوا ہے، یعنی مرکب توصیفی جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے ابھی آپ کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ راستے کے لیے سبیل کا لفظ بھی آتا ہے، طریق کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن قرآن کی کنسٹرکشنز جو ہیں وہ سامنے رکھنا مقصود تھا، لہٰذا الصراط کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک عادل حکمران، یہاں پر اب آپ دیکھ لیں ایک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب آپ نے موصوف کو نکرہ لانا ہے۔ حکمران کے لیے لفظ حاکم کا بھی استعمال ہوتا ہے، امام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حدیث میں امام کا لفظ استعمال ہوا ہے، کون سی حدیث میں؟ اس حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے افراد کو اللہ کے عرش تلے ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو کنسٹرکشن اس حدیث میں استعمال ہوئی ہے امام عادل، اور بعض جگہ پر الامام العادل کے لفظ بھی آئے ہیں۔ اگلی کنسٹرکشن ہے ایک طویل جنگ، جنگ موصوف ہے اور جنگ مؤنث ہوتی ہے، لہٰذا حرب طویلۃ۔ دو نیک استاد الاستاذانی الصالحانی، دو محنتی استانیاں الاستاذتانی المجتہدتانی۔ آپ استاد کے لیے معلم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مدرس کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور استانی کے لیے معلمہ یا مدرسہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دو نئی گاڑیاں السیارتانی الجدیدتانی، کیونکہ گاڑی مؤنث ہے لہٰذا اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی۔ دو پرانی کتابیں الکتابانی القدیمانی، کتاب مذکر ہے لہٰذا اس کی صفت بھی مذکر آ رہی ہے۔ نیک عورتیں النساء الصالحات، لمبے آدمی الرجال الطوال۔ الطوال جو ہے یہ طویل کی جمع، طویل کی جمع طویلون بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اگلی کنسٹرکشن ہے ایک زرد گائے، تو کلرز جو ہیں ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی صفات ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔
اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ کو موٹے موٹے کلرز جو مین کلرز ہیں وہ بتا دیے جائیں. تو نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں سفید رنگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابید. ابید مذکر سفید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیضاء یہ مؤنث سفید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو مین کلرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کے سب غیر منصرف ہے. تو سفید رنگ کے لیے جو مذکر لفظ بولا جائے گا وہ ابیضو ہوگا اور مؤنث جو ہے وہ بیضاء ہوگا. پھر بلیک کے لیے اسودو مذکر کے لیے اور سوداء مؤنث کے لیے. پھر ریڈ کے لیے احمرو مذکر کے لیے اور حمراء مؤنث کے لیے. سبز رنگ اخضرو مذکر کے لیے اور خضراء مؤنث کے لیے. نیلا رنگ مذکر کے لیے ازرقو اور مؤنث کے لیے زرقاء. زرد رنگ مذکر کے لیے اصفرو اور مؤنث کے لیے صفراء. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک زرد گائے کنسٹرکشن ہے. گائے چونکہ مؤنث ہے تو بقرۃن اور اس کی صفت جو آئے گی وہ بھی مؤنث کلر میں آئے گی اور وہ ہوگا صفراء. تو قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء. تو یہ مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. ایک نیلا رومال اگلی کنسٹرکشن کو دیکھیں. یہاں پر رومال جو ہے وہ مذکر موصوف ہے لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ بھی مذکر آئے گی. تو رومال کو عربی زبان میں مندیل کہتے ہیں. تو مندیل ازرقو. اب یہاں پر کنفیوژن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی موصوف تو منصرف ہے اور صفت اس کی غیر منصرف ہے. ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جی اگر موصوف منصرف ہوگا تو صفت بھی منصرف ہی آئے گی. بس جو چار پہلو جن میں صفت موصوف کو فالو کرنی چاہیے وہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اگلی کنسٹرکشن ہے کھلی کھڑکیاں. تو یہاں پر جو ہے وہ کھڑکیاں غیر عاقل کی جمع استعمال ہوئی ہے اور اس کے لیے صفت لانی ہے. تو یہاں پر یہ رول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی مرکب توصیفی میں موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی عام طور پر. ہاں جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے لیکن ہم واحد مؤنث کے ساتھ ہی کنسٹرکشنز مکمل کریں گے. یہاں پر بریکٹ میں آپ کھڑکیوں کی عربی لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں نوافذو. نوافذو جو ہے نافذہ کی جمع ہے اور نافذہ جو ہے منصرف ہے جبکہ نوافذو غیر منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف اسم وہ ہوتا ہے جس کے آخر پہ تنوین نہیں آتی. تو نوافذو غیر منصرف ہے. اب یہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری ہے؟ تو گرامر میں جمع کی ایک قسم ہوتی ہے جس پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے. جمع کی انتہا سے مراد یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی ایک لفظ ہے اس کی جمع بنتی ہے پھر اس جمع کی مزید جمع بنتی ہے پھر اس جمع کی پھر مزید جمع بنتی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن جہاں پر آ کر جمع بننا ختم ہو جاتا ہے یعنی جمع مکسر بننا ختم ہو جاتا ہے اس کیٹیگری کو یا اس صیغے کو منتہی الجموع کا صیغہ کہا جاتا ہے. منتہی الجموع. تو منتہی الجموع جو ہے نا یہ بھی عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے. اب منتہی الجموع کون کون سے صیغے ہیں عربی زبان میں؟ تو بہت ہی آسان ٹاپک ہے یہ آپ یہاں پر 5 منٹ میں بلکہ اس سے بھی پہلے سمجھ لیں گے. یہ وہ صیغے ہیں نوٹ کر لیجئے گا جیسا کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسی جمع جس کے شروع کے 2 حروف زبر والے ہوں اس کے بعد ایک الف ہو یعنی تیسرے نمبر پہ الف لازمی ہے اور پہلے 2 حروف پر زبر لازمی ہے. پہلے 2 حروف زبر والے اس کے بعد ایک الف اور پھر ایک حرف ہو شد والا تو غیر منصرف ہوگی وہ جمع. 2 حرف ہوں جس میں پہلا زیر ہو الف کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو وہ جمع غیر منصرف ہوگی. 3 حرف ہوں الف کے بعد لیکن درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو تو وہ جمع جو ہے وہ بھی غیر منصرف ہوگی. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں دابہ جاندار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. دابہ کی جمع استعمال ہوتی ہے دواب. تو دال پہ زبر ہے واو پہ زبر ہے اور تیسرا حرف الف ہے. آگے ایک ہی حرف آ رہا ہے شد والا تو گویا دوابو استعمال ہوگی جو کہ غیر منصرف جمع ہو. پھر مسجد کی جمع آپ سب کو آتی ہے مساجد. دیکھیں میم پہ زبر ہے سین پہ زبر ہے اس کے بعد تیسرا حرف الف ہے اور اس کے بعد 2 حروف ہے جس میں پہلا زیر کے ساتھ ہے تو یہ جمع بھی غیر منصرف ہوگی. تیسری ایگزامپل دیکھ لیں. مصباح چراغ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. مصباح کی جمع آتی ہے مصابیح. مصابیح میں دیکھیں پہلے 2 حروف زبر کے ساتھ ہیں تیسرا حرف الف ہے اور اس کے بعد 3 حروف ہیں
اور 3 حروف میں جو درمیان والا حرف ہے وہ ساکن ہے تو یہ جمع بھی غیر منصرف استعمال ہوگی۔ تو یہ 3 قسم کی جمع ایسی ہوتی ہیں عربی زبان میں جنہیں منتہی الجموع کہا جاتا ہے، اور یہ منتہی الجموع جو ہیں یہ غیر منصرف ہوتی ہیں۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی ہوگی۔ تو کھلی کھڑکیاں، ان کی ہم نے عربی کرنی ہے، تو النوافذ ہم موصوف رکھیں گے اور اس کے لیے صفت جو ہے المفتوحۃ لے آئیں گے۔ بند دروازے، اب یہاں پر دروازے الابواب، اور اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائیں گے المغلقۃ۔ خوبصورت گھڑیاں الساعۃ الجمیلۃ کر لیں یا الجمیلات کر لیں۔ آخری 3 کنسٹرکشن جو ہیں وہ اس نوٹ کو مد نظر رکھ کر آپ کے لیے دی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم موصوف کے ساتھ اردو زبان میں اگر وہ نکرہ ہو تو ایسا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور صفت کے ساتھ جو کا لفظ، اور اگر موصوف معرفہ ہو تو وہ کا لفظ اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 کنسٹرکشن ہیں جن میں موصوف کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کیا گیا اور صفت کے ساتھ جو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی مرکب توصیفی ہی۔ تو ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، تو ایسی کنسٹرکشن میں اردو میں بھی پہلے موصوف ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایسا علم، علم سمپل ہے، علم، اور جو نفع دینے والا ہو نافع، علم نافع۔ ایسا عمل جو مقبول ہو عمل متقبل۔ ایسا رزق جو پاک ہو رزق طیب۔ اور یہ تینوں ایگزامپلز اس لیے دی گئی ہیں تاکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت دعا بھی یاد آ جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا طیبا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ تینوں مرکب توصیفی جو ہیں یہ منصوب استعمال کیے گئے ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ مشق نمبر 2 ہے بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کرنے ہیں۔ آپ کو عربی میں موصوف دے دیے گئے ہیں اور آگے ان کی صفت آپ نے لکھنی ہے، اور صفت کی عربی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے واحد کی صورت پہ۔ اب آپ نے اس کو مثنیٰ لانا ہے، جمع لانا ہے، واحد مؤنث لانا ہے، کس طرح لانا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا موصوف پر۔ صحیح؟ تو دیکھیں موصوف ہے یومن، موصوف آپ کا واحد ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے اور مذکر ہے، تو صفت عظیم جو ہے وہ بھی چاروں اعتبارات سے فالو کرے گی، تو کنسٹرکشن بن جائے گی یومن عظیم۔ اس کا ترجمہ ہوگا ایک بڑا دن۔ دوسری کنسٹرکشن ہے الرجلانی، اور آگے بریکٹ میں صالح صفت کے طور پہ دیا گیا ہے۔ الرجلانی مذکر ہے، مثنیٰ ہے، تو صالح بھی آپ کا مذکر تو ہے ہی ہے، مثنیٰ ہونا چاہیے، تو یہ بن جائے گا جی صالحانی، اور ال داخل ہے موصوف پہ لہٰذا صفت پہ بھی ال داخل کر دیں گے الصالحانی۔ اور آپ کو پتہ ہے مثنیٰ کی مرفوع فارم جو ہے وہ آنی کی آواز سے ہی شو ہوتی ہے، تو الرجلان الصالحانی۔ تیسری کنسٹرکشن ہے شیئن، اور خالی جگہ ہے اور عجیب کا لفظ اس کی صفت کے طور پہ لانا ہے، تو شیئن لہٰذا عجیب لفظ ہی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد اگلی کنسٹرکشن ہے امرأتانی۔ امرأتانی موصوف ہے، مثنیٰ مؤنث ہے، لہٰذا صفت بھی مثنیٰ مؤنث آئے گی، اور امرأتانی نکرہ ہے اور مرفوع ہے تو صفت بھی اسی طرح آئے گی، وہ بن جائے گی جی مجتہدہ تانی۔ پانچویں کنسٹرکشن ہے جس میں قلب موصوف ہے، قلب واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے، لہذا صفت بھی واحد مذکر مرفوع اور نکرہ آئے گی، تو مطمئن کا لفظ ہی صفت کی جگہ پر لگ جائے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی قلب مطمئن، اور ملا کر پھر پڑھیں گے تجوید کے رولز کے مطابق قلب مطمئن۔ چھٹی کنسٹرکشن ہے جس میں موصوف نساء ہے، نساء کا لفظ جمع ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے، نکرہ ہے، صفت کے لیے مؤمن کا لفظ دیا گیا ہے۔ اب مومن کے لفظ کو آپ نے مؤنث بنانا ہے، مؤمنہ بن گیا، پھر اس کی جمع لانی ہے، مؤمنات بن گیا، پھر اس کو مرفوع رکھنا ہے، مؤمناتن بن گیا اور نکرہ رکھیں گے تو ایسا ہی رہے گا، یہ بن جائے گا نساء مؤمناتن۔ ساتویں کنسٹرکشن جس میں موصوف ہے النفس، النفس واحد ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے اور معرفہ ہے، لہٰذا مطمئن کا لفظ جو ہے یہ بھی واحد ہوگا، مؤنث ہوگا، مرفوع ہوگا اور معرفہ ہوگا، اور یہ آ جائے گا المطمئنۃ، النفس المطمئنۃ۔ قرآن مجید میں ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنۃ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آٹھویں کنسٹرکشن میں موصوف ہے ابواب، نکرہ ہے، جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، مرفوع ہے اور مذکر ہے،
صفت جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث آئے گی، لہٰذا مفتوح کا لفظ جو ہے ہم مفتوحتن کے طور پر لے آئیں گے۔ نویں کنسٹرکشن میں موصوف الارض ہے جو کہ واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے، تو مقدس صفت کو ہم مؤنث میں تبدیل کر کے المقدسۃ کے طور پر لے آئیں گے۔ 10ویں اور آخری کنسٹرکشن ہے آیاتن، خالی جگہ، اور آیات موصوف ہے جو کہ جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مؤنث بھی آپ لا سکتے ہیں، تو بیناتن ہم قرآن مجید کی کنسٹرکشن کے مطابق استعمال کر لیں گے۔ نوٹ دیا گیا ہے مشق کے اینڈ پہ کہ مشق میں ایک، کوئی اور کچھ جیسے الفاظ ترکیب میں موصوف کو نکرہ لانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی مرکب توصیفی ہمارا لیکچر جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ کنسٹرکشنز جو ہیں وہ رکھ رہا ہوں جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں مرکب توصیفی کے طور پہ، اور آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کنسٹرکشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب مرکب توصیفی ہیں، اور اس بات کو خاص طور پہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ موصوف جو ہے وہ جس طرح کا استعمال ہوا ہے صفت اسی طرح کی اس کے مطابق لائی گئی ہے، سوائے اس کے کہ جہاں پر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے وہاں پہ صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث یا جمع مکسر آئی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مرفوع بھی استعمال ہوا ہے، منصوب بھی استعمال ہوا ہے اور مجرور بھی استعمال ہوا ہے۔ باقی تھوڑی سی پریکٹس ہم سورۃ الغاشیہ کی آیات کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں نارا حامیۃً ایک مرکب توصیفی ہے جس میں نارا موصوف ہے اور صفت اس کی حامیۃً آئی ہے۔ موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے، اور موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب استعمال ہوئی ہے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، عین آنیۃ مرکب توصیفی ہے جس میں عین کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے، مؤنث ہے، مجرور ہے اور نکرہ ہے، لہٰذا صفت بھی آپ دیکھ لیں واحد مؤنث نکرہ اور مجرور استعمال ہوئے ہیں۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، جنت عالیۃ مرکب توصیفی ہے جس میں جنہ لفظ جو ہے یہ واحد ہے، مؤنث ہے، مجرور ہے اور نکرہ ہے، لہٰذا صفت بھی آپ دیکھیں چاروں اعتبارات سے اس کے مطابق استعمال ہوئی ہے۔ فیہا عین جاریۃ، تو عین جاریۃ آپ دیکھ لیں مرکب توصیفی ہے، وہاں پر عین آنیۃ مرکب توصیفی مجرور استعمال ہوا تھا، یہاں پر عین جاریۃ مرکب توصیفی مرفوع استعمال ہوا ہے۔ فیہا سرر مرفوعۃ، سرر دیکھیں یہ سریر کی جمع ہے، سریر کے معنی تخت یا پلنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت دیکھیں آپ واحد مؤنث مرفوعۃ استعمال ہوئی ہے۔ اکواب موضوعۃ، یہاں بھی بالکل وہی ہے، کوب، کوب کب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اکواب کوب کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے آپ واحد مؤنث موضوعۃ دیکھ رہے ہیں۔ ونمارق مصفوفۃ، اب دیکھیں نمارق، غور کریں نمارق جو ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے دو حروف زبر کے ساتھ ہیں، تیسرے نمبر پہ الف ہے، اور اس کے بعد دو حروف ہیں جس میں پہلا حرف زیر کے ساتھ ہے، تو یہ نمارق جمع ہے غیر عاقل کی، اور اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح آگے دیکھیں وزرابی مبثوثۃ، زرابی، یہاں پر دیکھیں زا پہ زبر ہے، را پہ زبر ہے، تیسرا حرف الف ہے، اور بیو میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو با زیر کے ساتھ ہے اور آگے دو یا ہیں جنہیں شد کی مدد سے اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور شد اسی وقت آتا ہے ایک حرف پہ جب وہ حرف ریپیٹ ہوا ہو، یعنی دو مرتبہ ہو، اس صورت میں کہ پہلی دفعہ وہ ساکن ہو، تو یہ ذرا بی یو تھا جو کہ ذرا بی یو کے طور پہ لکھا گیا، اور یہ منتہی الجموع کا تیسرا پیٹرن جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیں جی آپ کو بہت کچھ سمجھنے میں مل گیا، میں امید کرتا ہوں کہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔